اگر دوستی کا کبھی امتحان آ گیا ہے، دوست پہ آزمائش آ گئی ہے، دوست پہ پریشانی آ گئی ہے، دوست نے اپنی کسی حاجت کا اظہار کر دیا ہے، دوست کی لاج بھی رکھنی ہے، اور دوستی کی لاج بھی رکھنی ہے، اپنی صداقت کو بھی قائم رکھنا ہے، اپنی حقانیت کو قائم رکھنا ہے، اپنے ایمان کو، اعمال صالحہ کو قائم رکھنا ہے، دوستی پہ بھی آنچ نہ آئے اور کردار پہ بھی آنچ نہ آئے۔ سنیں کتنا عجیب موقع تھا، دشمن کا ڈر اور خوف ہے، دشمن پیچھے لگا ہوا ہے اور دشمن تعاقب میں ہے، دشمن کی وجہ سے مکہ جیسے عظیم شہر کو چھوڑ کے دو دوست جا رہے ہیں، وہ دوست جس کی دوستی مثالی، وہ دوست جو یار غار کہلایا، وہ دوست جو صاحب مزار کہلایا، ایک یہ دوست ہے اپنے دوست کو لے کے جا رہا ہے۔ اب امتحان بڑا عجیب امتحان آ گیا، چلتے چلتے ایک واقف کار مل گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقف کار، شناسہ مل گیا۔ ابو بکر کہاں جا رہی ہو؟ فرمایا مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ مما کا، ابو بکر تیرے ساتھ کون ہے؟ یہ تیرا ہم سفر یہ کون ہے؟ اب دوست کی دوستی بھی بچانی ہے، لیکن اپنے کردار پہ بھی حرف نہ آئے، اور کردار میں بھی اعمال میں بھی حرف نہ آئے۔ اگر فرماتے کہ میرے ساتھ میرے آقا ہیں، میرے ساتھ میرے نبی ہیں، میرے ساتھ میرے مولا و ملجا ہیں، صداقت بچ جاتی، دوستی نہ بچتی، سچائی اور کردار بچ جاتا، دوستی پہ حرف آ جاتا۔ واہ یار غار، قربان تیری دوستی کے، قربان تیری وفاداری کے۔ اس دوست نے کیا کہا؟ اس نے کہا رجل یہدین السبیل، یہ شخص مجھے راستہ بتاتا ہے، یہ میرا رہنما ہے، میرا راہبر ہے، مجھے راستہ بتانے والا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ کوئی تیرا راہبر ہے، وہ مخاطب سمجھ رہا ہے، شاید اس کو سفر کا راستہ بتا رہا ہے۔ صدیق تو فرماتے ہیں مجھے ہدایت کا راستہ بتانے والا ہے، مجھے جنت کا راستہ بتانے والا ہے، حق کا راستہ بتانے والا ہے۔ اس یار نے اپنی یاری بھی بچا لی، اپنی صداقت بھی بچا لی۔ یہ مخلص دوست ایسے ہوتے ہیں، مخلص دوست ایسے ہوتے ہیں۔